اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کر رہے تھے، اور آپ دیکھو کہ ان آیتوں میں بہت ہی ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک پورا سین لیا۔ آپ بولو تو ایک پورا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی سٹوری اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چلا دی، اور ہم کو لگ رہا ہے کہ بالکل یہ آج کی مماثلت سے وہ سٹوری سیم ایگزیکٹلی اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا، اور آج بھی اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دین سے، بڑے لوگوں کے نام سے بھٹکایا جاتا تھا، دین میں جھوٹے ایڈیشن کر لیے جاتے تھے، ولی اللہ کے ناموں سے جو ان لوگوں نے خود ہی ولی اللہ بنا لیے ہوتے ہیں، وہ بیچارے تو خود اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ کر نہیں گئے ہوتے ہیں، جیسے غوث پاک ہیں، جیسے اور لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں، ان کو نبی بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑا بنا دیا جاتا ہے، نبی نہیں، ولی اللہ کے نام سے ان کے ناموں سے باتیں آ جاتی ہیں، کتابیں چھپ جاتی ہیں، نبی کے نام سے کتاب چھپ جاتی ہے، لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، ان کو ہر ایک کے نام سے بہکا کر دین میں اتنی ملاوٹیں کر دی جاتی ہیں کہ انسان کے پاس ایک جھوٹا دین آ جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی خود کی ملت بنا لی ہے، جو ان کی خواہشات ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا سیناریو ہمارے پاس رکھا، ہم کو سمجھ آ گئی کہ آج بھی وہی سیم چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر ان لوگوں کا مذاق بناتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی کتاب سے ٹیلی کر کر نبی کے اتباع کرتے تھے، جو نبی کتاب لے کر آئے تھے اس کی اتباع کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 142 میں یہ لوگ ان لوگوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ ان بیوقوفوں کو کس نے ان کے دین سے پھیرا، یعنی مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور ان کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کرنے والا آئے تو اس کو غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ تمہارے درس میں آتا ہی کون ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کے مجمع میں اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے درس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کے حق کی بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ ورنہ تو کرسچنز بھی بہت ہیں اس دنیا میں، اور چرچ بھی بھرے ہوئے ہیں، اور ہر چیز بھری ہوئی ہوتی ہے ڈیفرنٹ۔ جس مسلک کو آپ نہیں مانتے اس مسلک کی مسجد بھی بھری ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تعداد دیکھ کر دین کو نہیں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ بہت قلیل لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بات بھی ہم کو دین بتائی جا رہی ہے کیا وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور دیکھیں، حق اور سچ کو، جھوٹ کو اور سچ کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب سے ٹیلی کر لیا جائے۔ جب تک آپ اس کو اللہ کی کتاب سے ٹیلی نہیں کرو گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ سچ کیا اور غلط کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم کس کی مان ہے، وہ الگ بات کرتا ہے، یہ الگ بات کرتا ہے۔ تو بھئی یہ آپ کے لیے آخرت کا سوال ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سوال ہے، یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے رزلٹ نکلنے کا سوال ہے، جنت اور دوزخ کا سوال ہے، اللہ کیا ہم سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا سوال ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ اللہ نے ہمارے پاس ایک کتاب دی ہے جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اس کی ایک بھی لفظ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تفصیل لکل شیء ہے۔ اللہ نے فرمایا بینہ ہے، یعنی واضح ہے، ہر ایک کے سمجھ میں آئے گی۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان چاہیے۔ ہم نے خود اپنے مدرسے میں دیکھا ایسی عورتیں جن کو دنیا کی کوئی زیادہ تعلیم نہیں تھی، بہت کم کلاسز پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنا اچھا سمجھتی تھی قرآن کو کہ ہم بھی سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے اس کے اندر سے پوائنٹس نکالتی ہیں آج بھی۔ تو یہ جو جتنی محنت کرتا ہے نا، جس کی جتنی سنسیئرٹی ہوتی ہے نا، جس کے اندر جتنا لگاؤ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی سمجھ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب پہ وہ ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں طرف سیدھے راستے کے۔ تو ہم نے قبلے کی 2 باتیں لی تھیں، تو ابھی راستے کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو راستہ دیتے ہیں جن کو جستجو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق کا راستہ چاہتی ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن آپ کے سامنے سرخروئی سے کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو
وہ سرخروئی کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ میرے اور آپ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہو رہا نا، ہمارے تو دنیا دنیا دنیا۔ اگر میں آپ کو یہ کچھ بول بھی رہی ہوں خود سے، تو میں بھی ایسی ہوں کہ ہر وقت دنیا کی یہ کر لو وہ کر لو، یہ نہ رہ جائے۔ گھر میں ہماری 100 چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے رواج اتنے بڑھا لیے ہیں، ہماری خواہشات ختم نہیں ہو رہی، ہماری پسندیں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے شوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہی ختم نہیں ہو رہے، کہ ان سب چیزوں کے اوپر ہمارا وہ شوق ہی نہیں آ رہا کہ اللہ کے سامنے میں رکوع سے کھڑی ہو سکوں گی یا نہیں۔ یعنی اتنے ٹائم سے میں قرآن پڑھ رہی ہوں، پڑھا بھی رہی ہوں، آپ بھی پڑھیں، پڑھا رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہے میرے اندر یہ کب آئے گا کہ وہ دن بھی میری زندگی کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا، اور میں اس کے لیے بھی اتنی محنت کرتی نظر آؤں گی جتنی میں دنیا کے لیے کرتی ہوں۔ بہت دور مجھے لگتا ہے، اللہ کرے کہ میں صحیح ہو جاؤں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیوں صحیح نہیں ہو رہے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی دنیا بس گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے دین کی طرف آنے میں، اللہ کی طرف آنے میں۔ حالانکہ آپ دیکھو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا دن وہ دن ہوگا جس دن میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو آپ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں گے جو سیدھا راستہ صراط المستقیم کو خود چاہتا ہوگا کہ اس کو صراط المستقیم ملے، اسی کو راستہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے بات کی تھی قبلے کی، ہم نے کہا تھا کہ ہم قبلے کو بالکل مانتے ہیں، ڈائریکشن بہت ضروری ہے۔ قرآن سے ہم کو ملتا ہے کہ جہاں کہیں تم اپنا رخ کو اللہ کے گھر کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو، تو اس کو بالکل مانتے ہیں۔ تو وہ بھی بات صحیح ہے کہ بیت اللہ کو انہوں نے خود اس میں بیت اللہ چینج کر لیا تھا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی کتاب میں جب پتہ چلا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، سب نے اپنا رخ اس طرف کر لیا۔ تو وہ بھی ہم بالکل لے سکتے ہیں کہانی کہ جو انہوں نے جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو قبلہ ہی بدل دیا تھا، جس طرح آج بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں نا، تو اسی طرح اس زمانے میں قبلہ ہی بدل دیا کہ قبلہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرف ہے، تو لوگوں نے سب نے اس کی طرف نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر یہ بات بھی ہم لے لیں تو ہم کو کوئی اس میں آڑ نہیں ہے، کیونکہ قبلہ تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ دین بنا لیا تھا، یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے دین میں بہت ملاوٹیں کر لی تھیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ انہوں نے قبلہ بھی دوسرا بنا لیا تھا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی کتاب سے ٹیلی ہوا کہ یہ قبلہ وہی ہے جو بیت اللہ ہے، وہی قبلہ سب کے لیے قبلہ ہے، تو لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی کتاب سے ٹیلی کیا، اور جو لوگ بہت سنسیئر تھے اللہ کے لیے، ان کو جب وہ نظر آ گیا کتاب سے، تو انہوں نے فوراً اس کی اتباع کر لی۔ تو اس میں بھی ہم کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ جو لوگوں نے، جو یہودی تھے، نصرانی تھے، جو بھی اس زمانے میں ہر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ تو ان کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، نبی کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، انہوں نے یہ دیکھا یہ نبی لے کے کیا آئے ہیں، یہ حق لے کر آئے ہیں، کیونکہ جو باتیں نبی کر رہے ہیں وہ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے فوراً اس کے آگے سرنڈر کیا۔ دیکھا یہ نہیں جاتا کہ کتنے لوگ آپ کو مان رہے ہیں، دیکھا یہ نہیں جاتا کہ کون سی بڑی شخصیت آپ کو بات کر رہی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اور اس چیز کا کرائٹیریا میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کبھی چینج نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تم کو اُمَّةً وسطاً، ایک امت وسط، یعنی ماڈریٹ امت بنایا، لِتَكُونُوا، تاکہ ہو شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور وہ ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ اچھا دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، باتیں کہی جاتی ہیں امت وسط کے بارے میں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو درمیانی امت ہے، اور یہ امت وسط ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ درمیانی کیسے ہے اور امت وسط کیسے ہے۔ ایک سمپل مجھے تو یہاں آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امت وسط
یعنی بیلنس اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت میں سے ہی لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تھرو ہی حق لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے دیکھیں نا، آج سے پہلے بہت مجھے یاد ہے بچپن میں ترجمے کا اتنا سسٹم نہیں تھا، اور عربی میں ہی سب پڑھتے تھے، اور ترجمہ وہی پنسورے سے بھی ہم بڑی راتوں میں نفلیں پڑھ لیتے تھے، بہت کچھ کر لیتے تھے، لیکن ترجمے کا اتنا سسٹم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے اس کو امپورٹنس دینا شروع کی، اور انہوں نے لوگوں کو ترجمہ پڑھانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے نا، بہت سارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ کام شروع کیا، انہوں نے لوگوں کو ترجمہ پڑھانا شروع کیا۔ جماعت اسلامی نے یہ کام شروع کیا، انہوں نے لوگوں کو ترجمہ پڑھانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہی یہ کام کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، نبی تو اللہ نے بھیجے، کتاب لے کر بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ آخری کتاب لے کر آئے۔ اس کے بعد اب اسی کتاب کو لوگ پروموٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، پھر اب پتہ چلا کہ قرآن انف ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں کے تھرو ہی حق ہمارے سامنے کھلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی لوگ چاہیں اپنی پھوکوں سے دین کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو ضرور قائم کریں گے۔ یعنی لوگ جتنا چاہیں دین میں ملاوٹ کر لیں، لوگ جتنا چاہیں دین کو گم کر دیں اور اپنی مرضی کا دین لے آئیں، لیکن اللہ حق کو ضرور غالب کریں گے۔ تو آپ دیکھیں، پہلے ترجمہ نہیں تھا، ہر کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا، آج ماشاءاللہ بہت لوگ ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ آج بہت سمجھدار لوگ اس میں ہیں، نئی نسل اس میں آ رہی ہے، وہ خود سمجھ بھی رہی ہے، دماغ کھول کے سمجھ رہی ہے، اور آپ دیکھو کہ قرآن سے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو بھی لوگوں نے بتایا کہ قرآن ہم نے بھی لوگوں سے سیکھا، ہمیں بھی سکھانے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن ایک انف ہے، اس کے علاوہ کسی اور بک کی قیامت کے دن ہمیں اس بک سے سوال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو آہستہ آہستہ دین کھلتا جاتا ہے، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں تو غلط ہیں۔ جیسے ہم پہلے کہتے تھے میں اس مسلک سے ہوں، وہ کہتا تھا میں اس مسلک سے ہوں، پتہ چلا کہ کوئی مسلک تو ہے ہی نہیں، جو اللہ کی کتاب کو مانے گا وہ مسلمان ہے۔ تو کوئی ہم سے پوچھے آپ کون ہیں؟ مسلمان ہے، نہ کوئی حنفی نہ کوئی شافی ہے، کوئی ہمارے دین کے حصے نہیں ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا ہم کو کہ بڑی راتیں تو صرف رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، باقی ساری بڑی راتیں کوئی ثابت نہیں ہیں، قرآن سے ہی ثابت نہیں ہے، تو اس کو کوئی منانے کا حکم نہیں ہے، یہ بھی ہم کو پتہ چلا۔ تو آہستہ آہستہ ہم دین چینج ہوتا گیا ہمارا۔ پھر پتہ چلا کہ بھئی یہ بال مبارک کرنا صحیح نہیں ہے، یہ غوث پاک وغیرہ کو بلانا صحیح نہیں ہے، یا رسول اللہ بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حی القیوم نہیں ہے۔ بہت ساری خرافات ہم دین میں کرتے ہیں، اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کہاں سے پتہ چلا، ٹیلی کہاں سے ہوا؟ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہی ٹیلی ہو سکتا ہے، کوئی اور کتاب اس کو ٹیلی نہیں کر سکتی۔ میں یہ بولوں کہ نہیں اس کتاب میں تو یہ لکھا ہے تو یہ صحیح ہے، تو ہم بولیں گے کہ نہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ حق اور سچ صرف قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ دیکھو گے کہ سامنے والا آپ کو جو بات بتا رہا ہے کیا وہ قرآن میں ہے؟ اگر وہ قرآن میں ہوئی تو اس کا مطلب وہ حق ہے، اور وہ قرآن میں نہیں ہوئی تو وہ حق نہیں ہے۔ صرف ہمارے لیے کرائیٹیریا اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ تو آپ دیکھو کہ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں یہ لوگوں کے تھرو ہی حق آئے گا، کوئی نبی نہیں آئیں گے یہ بتانے کے لیے کہ یہ غلط۔ آج تک لوگوں نے ملاوٹ والا دین بنا دیا ہے، لوگوں نے اس میں ایڈیشن کر دیا ہے۔ صحیح دین اب یہ ہے، جیسے پہلے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب آ کے بتاتے چلے گئے نا کہ لوگوں نے بیچ میں غلط دین بنا لیا، پھر توریت آئی، پھر غلط دین بنا لیا، پھر زبور آئی، پھر غلط دین، پھر انجیل، پھر غلط دین، پھر قرآن میں اس کو ٹھیک کیا گیا۔ اب رہتی دنیا تک قرآن ہی رہے گا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو اسی میں سے لوگ آپ کو حق بتائیں گے۔ اور دیکھیں آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کہاں کہاں باتیں کھل رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں،
بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. پتہ چلا کہ معراج کا واقعہ بھی سچا نہیں تھا. وہ بھی سمجھ آ رہا ہے، دماغ سے سمجھ آ رہا ہے کہ جھوٹی باتیں تھیں. تو انشاءاللہ اس پر تو خیر بہت ڈسکشن ہے، ہم بہت ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو ابھی امت وسط پر بات ہو رہی تھی کہ ہو گواہ لوگوں پر، اور وہ رسول تم پر گواہ کہ سب کو حق پتہ چل چکا ہے، یہ گواہی ہے. انشاءاللہ اس کو کل بھی کنٹینیو کریں گے. آگے بھی یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، لیکن امت وسط کو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ کیا سمجھ آتا ہے. کچھ اور سمجھ آئے تو مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. انشاءاللہ ہم اس کو پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.